الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسوی شعبان معظم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 15 مارچ ہے، یکم شعبان ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ اور آج جو ہے وہ آج بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج عقیل بنی ہاشم العالمۃ غیر معلمہ جناب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کے جشن کا ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس بہترین موضوع کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مصدق حیدر تقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام کریں گے اور آج کے دن کی بہت بہت جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیر مبارک آپ کو بھی اور تمام سامعین کو آج ولادت باسعادت شہزادی کونین حضرت زینب سلام علیہا مبارکباد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین بالکل جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرتے ہو، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ کیونکہ شہزادی کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے اور اس کے بہت ہی پہلو ہیں، تو پوری کوشش کریں گے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی زندگی کے پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جا سکے، اور اس میں لائیو کالز بھی کھلی ہوں گی، آپ بھی پروگرام کا حصہ آپ کو بھی جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو قبلہ آپ شہزادی کا خاندانی جو ہے وہ ذرا پس منظر کے اوپر سے ہم بات اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور آپ کی اپنی شخصیت جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف النبیین وسید المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین ومنتخبین مظلومین المحرومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتنا عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل اللہم علی صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ سبحان سبحان اللہ سبحان۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کی انتظامیہ کا اور جناب محترم علی موسوی صاحب کا، جنہوں نے یہ مجھے سعادت نصیب کی ہے کہ میں شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مومنین کے سامنے شہزادی کی کچھ حالات بیان کر کے ان کی توجہ اور شفاعت کا طلبگار ہوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ اور انشاءاللہ امیدوار سبحان اللہ۔ اپنے دربار میں یہ نوکری قبول فرمائیں گی۔ الہی آمین الہی آمین۔ آپ کا وہ نسب جو ہے وہ کائنات میں اور کس کا ہو سکتا ہے؟ سبحان تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حسب اور نسب کائنات میں کسی کا بھی ایسا افضل نہیں ہے۔ واہ۔ میں یہ جو کہتا ہوں کائنات میں، تو اس میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں اور تمام بزرگ ہستیاں شامل ہیں۔ کسی کا بھی ایسا کامل حسب اور نسب نہیں ہوگا جتنا امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون جانتا کہ جن کے نانا سید الانبیاء، سید الرسل، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جن کے لیے یہ ساری دنیا بنی ہے،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کے نانا ہیں؟ واہ جناب بے شک خطیب القبرا برکت العرب، جن کو پروردگار عالم نے خود سلام بھیجا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے، واہ وہ سبحان اللہ معظمہ ہستی جو ہماری سب کی مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین سلام اللہ علیہا، اور اللہ کس کی نانی؟ واہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خیر البشر ہیں۔ وہ بے شک کس کے باپ ہیں؟ اور پھر میں ماں کا کیا تذکرہ کروں، سیدۃ النساء العالمین من الاولین سبحان اللہ والآخرین، آخرین اے سبحان اللہ بات سبحان اللہ سبحان کہ جس کی احترام کے لیے، جس کے استقبال کے لیے رحمت للعالمین بھی کھڑے ہو جائیں اور اللہ اپنی شہزادی کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کون؟ علیہ وسلم خداوند کریم فرماتا ہے ما محمد الا رسول، پیغمبر اللہ کچھ اکبر ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں مگر وہ میرے رسول ہیں۔ گویا خدا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محمد کو کسی کا باپ بھی مت سمجھو، محمد کو کسی کا بھائی بھی مت سمجھو، محمد کو کسی کا شوہر بھی مت سمجھو، بلکہ محمد کامل رسالت خدا کا علمدار ہے اور وہ میرا واہ نمائندہ ہے، چنانچہ آپ کی ہر حرکت، آپ کی جنبش لب جب بھی ہوگی تو وہ رسالت کی زبان بولیں گے، وحی کی زبان بولیں سبحان گے۔ اسی سبحان لیے اللہ ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا واہ وحی یوحی۔ جو ہاں وہ پیغمبر اکرم جب کسی کے استقبال کے لیے اٹھیں گے تو گویا رسالت الہی اٹھ رہی ہے، اللہ اور اکبر جو بھی تشریف لا رہی ہیں ان کا پروردگار عالم کے ہاں کوئی ایسا مقام ہے کہ جس کی وجہ سے سرور کائنات کو بھی خدا نے استقبال کے لیے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ ایسی سبحان اللہ واہ ماں ہوگی سوائے حسن کے، سوائے حسین کے، آہ، سوائے زینب، سوائے ام کلثوم علیہم السلام کے، سلام اللہ اور میں کیا تعارف کرواؤں جس کے بھائی کون ہیں؟ ہوں، الحسن والحسین حسین سیدی شباب اہل شباب اہل الجنہ، جنہ سبحان جن اللہ کے سبحان جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کو پیغمبر اکرم اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینے کے گلیوں میں فرماتے تھے یا ایھا الناس الحسن والحسین سید والحسین اہل الجنہ، شباب یہ سبحان میرے سبحان جنت کے پھول ہیں، یہ میرے جنت کے شہزادے ہیں، میں جب بھی ان کو چومتا ہوں مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان بے اس شک کے بھائی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، سلام اللہ علیہ وسلم اور پھر جناب زینب کی اپنی شخصیت بھی ایک شخصیت ہے جو کہ بے آپ کے شک نام سے ظاہر ہے، اس سبحان لیے کہ اللہ جب سبحان اللہ ولادت ہوئی تو ہوں امیر المومنین کو اطلاع ملی، آپ گھر تشریف لائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امام علیہ السلام کی گود میں دیا، واہ حضرت نے سبحان بیٹی کی پیٹ پر بوسہ دیا، خدا کا شکر ادا کیا ہے پروردگار تو نے مجھے ایسی عظمت والی بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ اب اکبر اللہ اکبر رکھنے کا وعدہ تھا تو جناب سیدہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، اے ابو الحسن، آپ اس کا نام تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا شہزادی میں پیغمبر سے سبقت کیسے لے سکتا ہوں، واہ سبحان اس اللہ کا نام سبحان نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضور اللہ کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا، جناب شہزادی نے اور امیر المومنین نے عرض کی ہے اللہ کے حبیب اس بچی کا نام تجویز فرمائیں۔ کہا میں انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے یہ عطا کی ہے وہ رحمان ہی اس کا نام بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ واہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا اے اللہ کے حبیب اس شہزادی کا نام خدا نے زینب رکھا ہے، زینب سلام اللہ۔ سبحان اللہ علیہ
सुभान अल्लाह। زینب کے اگر معنی نکالے جائیں لغت کے لحاظ سے تو یہ زینت ہے اب کے لیے. زین الاب، باپ کی زینت شہزادی، हाय یعنی सुभान ایسی अल्लाह। شہزادی کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزار ہوا کمالات کے باوجود अल्लाह امیر अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। الذات اور فضائل اور تعریف میں جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی مجھے اور اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر اللہ مجھے پہچانتا ہے اور علی تم پہچانتے ہو. वाह اللہ کو تیرے اور سوا کوئی نہیں پہچان سکتا اور اے علی تجھے بھی میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. جو सुभान اتنے अल्लाह। کمال کا مالک ہو اس کو خدا हम्म نے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو اس کے لیے بھی زینت کا باعث ہے، اس کے لیے सुभान بھی अल्लाह। عظمت کا. اور پروردگار عالم نے اس شہزادی کے اندر پنجے تنے پاک، اگرچہ آپ اس چادر تطہیر میں نہیں تھیں، غالباً آپ کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہوگا، ورنہ آپ بھی اس کی مستحق تھیں اور بالکل اس آیت تطہیر کی مستحق ہیں. مگر बेशक خداوند کریم نے چونکہ وہ اس چادر میں نہیں تھیں، شہزادی کو پنجے تنے پاک کے تمام اوصاف عطا فرمائے. अल्लाह اور अकबर, सुभान آپ अल्लाह, کے सुभान اندر وہ خصوصیت پیغمبر اکرم بھی تھی، کبھی اپنے نانا کی جھلک نظر آتی تھی، کبھی اپنے वाह بابا کی सुभान خطابت نظر، کبھی اپنی ماں کی عظمت نظر آتی تھی اور अल्लाह کبھی अकबर। اپنے بھائی حسن کی کرامت نظر آتی تھی اور کبھی हाय حسین کی شہادت نظر آتی تھی. اپنے بھائی کے ساتھ اس پورے سفر میں شہزادی نے پنجے تنے پاک کا کردار ادا کیا ہے. अदा کبھی किया, رسول बेशक ऐसे है। حسین کو مشورے دے رہی تھیں، کبھی علی بن کر حسین کو بہادر کر رہی تھیں، جذبات دے رہی تھیں، اور کبھی فاطمہ بن کے صبر کی تلقین کر رہی تھیں، اور हाय کبھی حسن شفقت برادری کر رہی تھی. یہ شہزادی کے کمالات آپ کے بارے میں سید सुभान الساجدین ارشاد فرماتے ہیں फरमाते हैं अल्लाह یا सल्ली अला मुहम्मद वाले یا امتی انت عالمت غیر معلمہ. गैर मुअल्लिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। آپ کی کیا شان بیان کی جائے. کون کہہ رہا ہے امام معصوم मासूम جس फरमा, کی सुभान اطاعت अल्लाह, زینب پر واجب ہے، مگر وہ सुभान یہ अल्लाह। فرما رہے اے بی بی اے میری پھوپھی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ نے गैर کسی سے मुअल्लिमा, نہیں. सुभान सुभान آپ अल्लाह, جو सुभान عالم ہے اس کو سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ وہی جو اس کا خالق ہوتا ہے، وہی جو اس کا رب ہوتا ہے، وہی अल्लाह اسے अकबर। ہاتھ پیدا کرتا ہے. جیسے پیغمبر اکرم دنیا میں عالم सल्लल्लाहु بن अलैहि کر वसल्लम, ہمارے ائمہ علیہ السلام، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کو सलाम بھی अलैहि یہ सल्लल्लाहु। شفا ہوا کہ آپ بھی جب دنیا میں تشریف لائیں تو عالمہ بن کر آئی تھیں. تو اس बेशक گھرانے میں یہ پہلی بچی کی ولادت ہے، اس لیے کہ علی علیہ السلام دو بیٹیاں ہیں، دونوں کا نام زینب ہے، اور پھر ان کو تخصیص کے لیے زینب الکبریٰ اور زینب صغریٰ کہا گیا. सुहरा, تو सुभान अल्लाह। دو زینب ہیں اور پھر القاب میں کچھ فرق ڈالا گیا. زینب کبریٰ جو ہیں وہ عقیلۃ بنی ہاشم کہلائیں अकीलत बनी اور हाशिम, زینب बेशक وہ ام کلثوم کہلائیں، اور پھر ان کے اوصاف اور جو تھے اس کے لحاظ سے بھی بہت سارے آپ کے القاب ہیں جو تواریخ کی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت یا 5 ہجری میں ہوئی ہے یا 6 ہجری میں ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے. مگر تاریخ کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں. ایک جو زیادہ روایت مشہور ہے وہ ہے 5 جمادی الاولیٰ،
یعنی آپ صحیح 5 جمادی الاولیٰ کو دنیا میں تشریف لائیں، اور دوسری روایت جس کے لحاظ سے آج ہم ان کی عقیدت کے لیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ سبحان اللہ شعبان کی تاریخ ہے، اور صحیح یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہاں مجھے کچھ اس کی عظمت کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے۔ بالکل پروردگار بالکل عالم نے امت کے جو مبارک اور متبرک مہینے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رجب المرجب جو گزر چکا ہے، اور اس کے اندر بھی اس قدر فضائل تھے، اس قدر اس مہینے کی عظمت تھی، مختلف سبحان اللہ اعمال تھے، رحمت خدا ہمارے قریب تھی، گناہوں کو بخشوانے کے بڑے ہی اچھے مواقع تھے۔ وہ سبحان رجب اللہ المرجب ہم گزر گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ وسلم اللہم صلی اللہ ہاتف غیبی ندا کرے گا، این الرجبیون، این الرجبیون، راجبیون اے رجبیو کہاں ہو، اے رجبیو کہاں ہو، اس بھیڑ سے نکلو، تمہارے لیے اللہ خدا نے جنت میں داخل ہونے کا ایک الگ دروازہ بنایا ہے، آپ سبحان اس اللہ سبحان دروازے اللہ سے گزر اس جائیں بھیڑ اللہ میں اکبر جاؤ۔ اس کے بعد پھر عطا فرمایا ہے شعبان المعظم، اور اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بے شک فرماتے ہیں، یہ صلی میرا اللہ علیہ مہینہ، میرا شعبان مہینہ سبحان حضرت کا، اللہ شعبان اس کو شہری پیغمبر سبحان اللہ کیا گیا ہے، اور اس مہینے کی بھی بڑی عظمت ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ اس کا ایک سرا رجب سے ملتا ہے، اور دوسرا واہ سرا اس کا رمضان سے ملتا ہے، ماہ رمضان کی سبحان رمضان۔ اللہ یعنی ان تینوں مہینوں کو بالتدریج پروردگار عالم نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر انتہا ہو گئی تیسرے مہینے پر۔ پروردگار عالم نے اس شہر کو شہر التوبہ، شہر سبحان اللہ، اللہ شہر رمضان کو اللہ اللہ نے اپنا قرار دیا، بلکہ اپنا نام عطا کیا۔ حدیث میں ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے جو اس بے شک مہینے کو خدا نے عطا کیا ہے، اس لیے اکیلا رمضان نہ کہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ماہ اکیلا مبارک اللہ رمضان یہ معیوب ہے، جب بھی نام لو تو کہو شہر الرمضان، جیسا کہ خود خداوند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یا قرآن آپ سبحان اللہ اپنی کہنا چاہتے ہیں تو کہیں رمضان کا مہینہ، ماہ بالکل رمضان، ماہ رمضان اکیلا نہ، سبحان اللہ قبلہ اکیلا نہ کہیں میری بہت عرض ہی خوبصورت تعارف بہت ہی میری خوبصورت عرض ہے، تعارف جی جی بسم اللہ سن رہے ہیں، بس آخری جملہ، اور پھر میں آپ کو چانس دیتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کیجئے، تو وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریے، یہ آپ کی اللہ زندگی اکبر میں بہت قیمتی خداوند کریم نے ایک چانس عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اب نہ ان کو رمضان مل سکتا ہے، ماہ ہائے مبارک رمضان سکتا، شعبان بھی نہیں مل سکتا، رجب بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت اللہ مریم اکبر علیہ السلام جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا، بی بی اس دنیا کو چھوڑنے کا کوئی صدمہ اور افسوس تو نہیں ہے آپ کو؟ کہا نہیں، لقائے پروردگار کا شوق ہے، جتنا جلد ہو جائے اللہ کے حضور میں پہنچ جاؤں، مگر جبرائیل بھائی ایک بات کا افسوس رہے گا، آج کے بعد جب میں مر جاؤں گی تو لمبے دنوں کے گرمیوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکوں گی، اور سردیوں اللہ کی اکبر لمبی عبادت بھی نہیں کر عبادت میں سکوں، سبحان تو جو اللہ چلے سبحان گئے وہ محروم ہو گئے، اور آپ ابھی زندہ ہیں، خدا نے آپ کو دوبارہ یہ نعمتوں والے مہینے نصیب کیے ہیں، نصیب کیے دنیا سبحان کے اللہ ہیں، آپ ان مہینوں کی عظمت کو پہچانیے، اور جتنا ہو سکے خدا کا قرب حاصل کیجئے۔ جی سبحان اللہ فرمائیے سبحان آپ۔ اللہ بسم اللہ ایک کالر بھی قبلہ ہمارے ساتھ ہے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں
सला जी, कॉल ड्रॉप हो गई, अब दोबारा शामिल हो सकते हैं। क़िबला बहुत ही उम्दा जो है वो तारुफ़ ख़ानदानी पस-मंज़र और आपकी अपनी जो बाअज़मत तरीन शख़्सियत है, उसके इतने पहलू हैं कि उसके लिए प्रोग्राम्स दरकार हैं और यकीनन 1400 साल से ज़िक्र हो रहा है और उसका अहाता नहीं कर सकते जो शख़्सियत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को परवरदिगार ने अता की। बहरहाल एक मुख़्तसर सा तारुफ़ आपने बहुत जामे पेश किया और उसके साथ माहे मुबारक शाबान के ऊपर भी जो है वो आपने रोशनी डाली और मुतवज्जे किया रजबियून को और शाबान के अंदर जो लोग हयात हैं परवरदिगार ने उनको लहज़ात ज़िंदगी से नवाजा है, उनको भी जो आपने इबादत खुदा की तरफ जो है वो एक तौर से उनकी एक जो ज़िंदगी का मकसद है उस तरफ दोबारा से एक तवज्जो उनकी दिलवाई और थोड़ी-सी आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे, इससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैर से बात कर रहा है भाई। जी, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाइए नवाज़ भाई। जश्न विलादत बात शहज़ादी ज़ैनब बताओ। वो मतलब आपको बार-बार बहुत बात। शहज़ादी ज़ैनब का वलायत के सदक़े दुनिया में हुँ, कोरोना जैसी कुदरती आफत से हर इंसान को मुफ़त इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। क़िबला नमस्कार और नाज़िम और सवाल ये है जी, जी, फरमाइए। कि दो मसाइल उन्होंने का सामना किया ज़िंदगी के दौर में, हुँ, ज़िंदगी परी के दौर में, हुँ। और वो सब्र का उन्होंने मुज़ाहरा क्या शहज़ादी ज़ैनब सलामत अलैहा का मुसलमान कैसे हक अदा कर सकते हैं? ठीक है, अपनी सोचिए इबादत में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क़िबला इनके सवाल का भी जवाब दौरान गुफ्तगू आ जाएगा कि किस तरह हमारी गर्दनों पे जो कुरान की आयत भी है ज़िल क़ुरबा के हवाले से उसको किस तरह से मुसलमान जो है वो अदा कर सकते हैं अहले बैत के हक़ को और ख़ुसूसन शहज़ादी के हक़ को जिस तरह से आपने दीन का दिफ़ा किया। थोड़ी-सी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और उसको मज़ीद खोलते हैं। अहद अमीरुल मोमिनीन में शहज़ादी की जो ज़िंदगी है उसमें आपका क्या किरदार तारीख़ ने कलमबंद किया है क़िबला? शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को सल्लल्लाहु छोटी अलैहि ही वसल्लम। उम्र में मसाइब जो है वो बर्दाश्त करने पड़े और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसाइब और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अभी आप बचपने में थीं कि आपकी वालिदा माजिदा जनाब सैयदतुन्निसाइल आलमीन इस सल्लल्लाहु दुनिया से बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद करके उनको इस दुनिया से भेज दिया गया और माँ का सहारा सर से उठ गया। अब वो अल्लाहु अकबर। घर में वाहिद कफील थीं अपने भाइयों की भी अपने बाप के लिए भी। तो ख़वातीन के अंदर उनकी बहन हुँ, जनाब उम्मे कुलसूम उनसे भी छोटी थी। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार घर के अंदर एक खातून का किरदार, खातून खाना का किरदार जो है वो बहुत ही अवाइल उम्री में शुरू हो गया और आपने अपने बाप को और अपने भाइयों को घर के अंदर तमाम सहूलियात फराहम की और महसूस नहीं होने दिया कि घर के अंदर कोई खातून खाना नहीं है। चुनाचे ये एक बहुत बड़ा आपका ज़िंदगी का एक लम्हा है। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा की वफ़ात के बाद वो घर का सारा निज़ाम जो है वो जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने संभाल सल्लल्लाहु अलैहि लिया वसल्लम। और आपको ये भी खिताब मिला अपने बाबा की तरफ से कि उम्मे अबी हा, जो उम्मे अपने अबीहा बाप। सुभान अल्लाह। तो हुँ, जैसे अपनी माँ को आपने देखा कि उनके बारे में सुना कि ये अवाइल उम्री में माँ का साया इनके सर से उठ गया और उन्होंने कैसे उस घर को संभाला और अपने बाप की कैसे हिफाजत फरमाई। चुनाचे हू बहू उसी नक्श पर चलते हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी ये फरीज़ा सल्लल्लाहु निभाया है। अच्छा। एक चीज़ मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारे हुँ, यहाँ असल में चुनाचे जहालत बहुत है और पहले तो खैर बहुत थी मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमाए कराम मौजूद हैं और दीन की तरफ लोग राग़िब हैं और मदारस दीनिया का क़याम
اور پھر قم اور عراق مدارس سے حوزہ علمیہ میں ہمارے لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور معممین ابھی کافی پاکستان میں الحمدللہ نظر آ رہے ہیں، اور پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ پرانے زمانے کی جو حلاج و خطیب تھے ان کی بتائی ہوئی باتیں نقش ہو گئی ہیں، اور وہ ان باتوں کو اپنے مصائب میں اور مجالس میں وہ بیان کرتے ہیں اور ان کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، جس میں سے ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب زینب نے کبھی اپنے بابا سے کلام نہیں کی، زینب سلام اللہ علیہا کبھی علی علیہ السلام کے سامنے نہیں آئی تھیں، یعنی یہ کس قدر جھوٹ ہے، اور یہ بیان کرنے سے ان کی شاید مراد یہ ہو کہ ہم بی بی کا پردہ اور زیادہ بیان کریں اور بی بی کے اندر شرم و حیا کو زیادہ ہم ظاہر کر سکیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ باپ سے بڑھ کر محرم کون ہوگا، بیٹی سے بڑھ کر محرم کون ہوگا، اور امیر المومنین ابا یا باپ ہو اور اپنی بیٹی کے چہرے نہ دیکھ سکے اور بیٹی اپنے باپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے باپ سے خطاب بھی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے بھی چھپ جاتی تھیں جب باپ آتے تھے، العیاذ باللہ۔ جناب سیدہ کے بارے میں بھی پھر یہی کہیں کہ پیغمبر اکرم بھی بیٹی جو تھی ان کے سامنے نہیں آتی تھی، حضور اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، اگر یہ حیا والی بات ہے تو سب سے زیادہ تو جناب پاس ہونی چاہیے جو ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے بابا امیر المومنین علی سے بھی افضل ہیں، مگر وہاں ہمیں تاریخ نہیں بتاتی۔ آپ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، جناب سیدہ کو اٹھاتے تھے، جناب سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب آپ کی عمر چھوٹی تھی تو مسجد میں بھی آتی تھی اور اپنے بابا کی گود میں بیٹھتی تھیں۔ تو باپ اور بیٹی کے درمیان یہ قید لگانا کہ باپ کے سامنے کبھی نہیں آئیں، باپ کے ساتھ کلام کبھی نہیں کی، اور امیر المومنین نے یہ کہا شہادت کے وقت کہ زینب میں تیری آواز کو ترس گیا ہوں، آج تک میں نے تیری آواز نہیں سنی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زینب نے کتنی حکمتیں اپنے باپ سے سیکھی ہوں گی، جو باب العلم النبی ہے، پیغمبر اکرم نے جس کو اظہار قرار دیا ہے، ایک بیٹی اس باپ سے کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ چنانچہ یہ غلط باتیں، اور ایک بات اور عرض کر دوں، موضوع سے ہٹ کر نہ چلا جاؤں، حضرت عباس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، جناب عباس جو ہے وہ جناب زینب کے چہرے پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ قدموں پر دیکھتے تھے، اور جناب ام البنین ان کو ڈانٹتی تھیں کہ ان کے گھر میں نہ جایا کرو، وہ سید زادیاں ہیں اور تم کنیز کے بیٹے ہو، العیاذ باللہ۔ عباس بھی سید ہیں، عباس بھی سردار ہیں، بلکہ قمر بنی ہاشم ہیں، جناب زینب کے بھائی، جناب ام کلثوم کے بھائی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی فضول باتیں جوڑ کر اپنے مصائب کو چلانے کے لیے ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے۔ قیامت والے دن کس منہ سے جائیں گے شہزادی کے حضور اور امام حسین علیہ السلام کے حضور، جن کو اتنا ناز تھا عباس پر، بہنیں جس بھائی کے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی، اور جو ان کی پردوں کا محافظ تھا، جس کے سہارے وہ کبھی ان کو بھائی نہیں سمجھتی تھی، وہ ان کے چہرے پر نہیں دیکھتے، ایسی احمقانہ باتیں۔ چنانچہ یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دور آپ نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہے، امیر المومنین نے دو کام جو مشہور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی اپنے نانا کی زیارت کو آپ جاتی تھیں تو امیر المومنین خود ساتھ جاتے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے تھے،
اور صحیح کبھی دن میں لے کر گئے، رات کی تاریکی میں جاتے تھے کہ جب مدینہ کی گلیاں سنسان ہوں اور مدینہ کا کوئی شخص باہر نہ ہو، اگرچہ گھر تو بالکل ہی قریب تھا مگر پھر بھی احتیاط کرتے تھے۔ اور پھر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ وآلہ حجرہ میں وسلم داخل صلی اللہ تو صلی آگے اللہ بڑھ کر علیہ امیر المومنین اس چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے جب تک جناب وسلم زینب وہاں پر تھی۔ تو ایک دن امام سبحان حسن علیہ السلام نے عرض کی، بابا آپ یہ چراغ کیوں گل کرتے ہیں؟ کہا، بیٹا اس لیے کہ کسی نامحرم کی تمہاری بہن کے سائے پر نظر نہ پڑے۔ علی اللہ جیسا غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو شروع سے ہی ایسے درس دے رہا تھا کہ اے بیٹی، تمہارا وجود ہی نہیں، تمہارا سایہ بھی نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی اللہ لیے تو اکبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز جناب ام ایمن سے یہ کہا تھا، اے ام ایمن، مجھے عجیب لگتا ہے کہ عورت کی میت کفن میں لپٹی ہوئی ایک چارپائی نما تختے پر رکھ دی جائے اور محرم مردوں میں سے گزاری جائے، مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی طریقہ ایسا بتاؤ کہ میرے اللہ کفن والے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ نظر تو نہ انہوں نے، پڑے ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے، شہتوت کی لکڑیوں کو موڑ کر اوپر ایک اس قسم کا تابوت بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور میت کا وجود نظر نہیں آتا۔ تو شہزادی نے اللہ کہا، پھر میں تیار کرو، کیونکہ میں جب مر بھی جاؤں تو میں نہیں چاہتی کہ میرا چھپا ہوا بدن بھی غیر محرموں کی نظر میں جائے۔ تو یہ اس گھرانے کی خاصیت تھی، عظمت ہے سبحان اللہ طہارت، جنہوں نے یہ درس دیے ہمیں، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت اور مرد کے درمیان پردے کا جو مسئلہ ہے وہ کیسا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں سبحان کیا اللہ کرنا ہے۔ کیا کرنا یہ چاہیے جناب اچھا فاطمہ نے بھی اور جناب زینب نے بھی ہمیں اچھی طرح سبق دیا ہے۔ جی سکھایا اچھا قبلہ جہاں پر آپ نے عہد امیر المومنین کی بات کی کہ کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ پورے گھر کے نظام کو آپ نے چلایا، وہاں پر درس و تدریس کا بھی ہمیں ذکر تواریخ کے اندر ملتا ہے جو آپ نے ڈائریکٹلی کسب علم امیر المومنین سے بھی فرمایا۔ آپ جو ہے وہ عالمہ تو غیر معلمہ تو ہیں ہی امیر المومنین کی سے بھی آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو کس طرح سے لوگوں میں آپ بیان کرتی تھی، کس طرح سے لوگوں کے فقہی مسائل کو خواتین کے حل فرمایا کرتی تھی، کس قدر اسلام کی آبیاری کی ہے، کس طرح سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے، تھوڑا سا اس طرف بھی قبلہ گفتگو ہو جائے ذرا۔ جی، میں اسی پر آ رہا تھا کہ دیکھیے، ہمارے تمام ائمہ جو ہیں وہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھے غیر امام سے، غیر خیر امام سے معصوم پڑھے، یعنی خدا ٹھیک نے ہے ان کو پڑھا کر بھیجا ہے، لیکن علم تو ختم نہیں ہوتا۔ اب بے شک ایسی خدا کے بعد سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم بے شک مگر اللہ خدا وسلم کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُل رب زدنی علما، اے حبیب کہو کہ خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اضافہ فرمائے رکا نہیں ہے ہم اور سبحان اللہ یہ سبحان اللہ تک کے لیے آیت موجود ہے، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما، اور اضافہ ہو رہا ہے، اور علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اس کی انتہا ہے وہ پروردگار عالم کے پاس ہے اور وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ امیر المومنین بہت بڑے عالم ہیں مگر پیغمبر اکرم نے ان کو علم سکھایا، ان کو سکھایا علم پڑھایا۔ اور ہزار امیر باب علم کیا تھا فرمایا خود فرمایا میرے المومنین مومن ہاں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب ہزار تعلیم باب کیے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور میں اللہ نے اکبر ہر باب سے آگے 1000 باب ہزار مطالعہ ہیں۔ یہ اللہ میری اکبر محنت۔ اللہ اکبر اللہ چنانچہ اکبر یا امیر المومنین جناب یا سلام امیر اللہ المومنین علیہ واقعاً اپنی ماں سے بھی کسب کیا، اپنے بابا سے بھی علم لیا،
اپنے بھائیوں سے بھی علم لیا، اور پھر جب آپ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دوران جب آپ کو کوفہ بلایا گیا تو وہاں علی علیہ السلام سے آ کر لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور مسائل کو آسانی سے دریافت کر لیتے ہیں، مگر بعض ہماری خواتین جو ہیں وہ جھجکتی ہیں اور اپنے خاص مسائل جو ہیں وہ مردوں سے پوچھنے سے اور آپ سے بھی پوچھنے سے شرماتی ہیں، تو خدا نے ایک اچھا موقع دیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، سبحان اللہ تو سبحان اللہ ہماری طرف سے یہ عرض کیجئے کہ ہماری عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کریں تاکہ وہ آ واہ کے آپ کے پاس مسائل دین بھی سمجھ سکیں اور قرآن اور اس کی تفسیر بھی سمجھ سکیں۔ تو جناب امیر المومنین نے آ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اہل کوفہ کی یہ خواہش ہے، تو بیٹی آپ ان کے لیے کوئی وقت مقرر کیجئے۔ تو آپ نے کہا بابا میں حاضر ہوں، جون سا وقت بھی آپ مناسب سمجھیں گے، میں ان کو فقہ کے مسائل بھی بتانے کے لیے حاضر ہوں اور میں اللہ ان کو اکبر قرآن تفسیر بھی بیان کروں گی۔ تو چنانچہ یہ صرف کوفہ میں نہیں ہوا ہے بلکہ مدینہ میں بھی اپنی ماں کے بعد آپ ہی نے وہ سیٹ سنبھالی تھی خواتین کو مسائل بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ عرض یہ ہے کہ خواتین کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو مردوں سے دریافت کرنے میں جھجک آتی ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ وسلم علیہ نے وآلہ وسلم اس اللہم صلی اللہ ضرورت کو محمد محسوس کیا، اور آپ نے ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پہلے تو ساس بنتی ہیں، پھر علی علیہ السلام کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تو ماں بھی بنتی ہیں، تو اسماء بنت امیس کو پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، کیونکہ وہ ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر طیار کے ساتھ تھیں، اور جو وکالت حضرت جعفر طیار نے وہاں کی اس کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، بڑی مدبر خاتون تھیں اور بڑی سبحان اللہ فہیم خاتون تھیں، تو پیغمبر اکثر خواتین کے مسائل ان کو بتاتے تھے کہ آپ عورتوں کو جمع کر کے ان کے مسائل ان کو سمجھایا کرو۔ جناب سیدہ اس وقت چھوٹی تھیں تو اس لیے یہ فریضہ جناب اسماء نے ادا کیا۔ تو پھر آپ کی وفات کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد سلام پھر علیہ یہی السلام فریضہ جناب زینب کے ذمہ تھا کہ عورتوں کے فقہی مسائل اور آپ کی قرآن اور اس کی تفسیر کو آپ بیان کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنی فاضلہ ہوں گی جس کو علی جیسا عالم کہے کہ بیٹی اللہ اکبر تم عورتوں کو درس دو، تم ان عورتوں کو تفسیر قرآن بتاؤ، تو یہ اللہ یقین اکبر کام میرے مولا کو کہ علی کی بیٹی زینب عالمہ ہے، مکملہ ہے، اور اس کے اندر سارے اوصاف ہیں۔ مکے موقوفے کی زندگی میں آپ کے گھر کے پڑوس میں یحییٰ نامی ایک مومن رہتا تھا جہاں علی علیہ صحیح السلام کا گھر تھا۔ آج بھی کوفہ میں وہ جگہ موجود ہے، موجود مگر گھر بنا ہوا ہے وہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں بنا دیا گیا، کیونکہ 1400 سال پہلے کا گھر کہاں رہ سکتا ہے، مٹی کے گھر تھے، تو بہرحال جگہ وہی تھی، اور اس کے پڑوس میں یحییٰ رہتا تھا۔ تو یحییٰ نے کہا کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے قریب رہتا تھا، بالکل ساتھ دیوار کے دیوار لگی ہوئی تھی، یا لیکن امیر میں نے ہاں، لگی نہ جناب زینب کی آواز سنی اور نہ ہی جناب زینب کا سراپا دیکھا، یعنی اللہ اکبر پڑوس اللہ اکبر رہنے یہ گواہی دی کہ ہاں یہاں یہ بات کرے نا کہ علی کی یہاں کر بیٹی دیں نا نے قید ہونے سے پہلے کسی نامحرم سے کلام نہیں کیا تھا، ہاں قید ہونے سے پہلے کسی نامحرم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آپ کی آواز نہیں سنی تھی،
تو یہ ماننے والی بات ہے، یہ زیادتی نہ کریں کہ امیر المومنین نے بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا یا آپ نے بھی آواز نہیں سنی تھی۔ جی اس سے آگے چلتے بہت ہیں، جی شکریہ، فرمائیے۔ بہت عمدہ آپ نے ساتھ میں جو ہے وہ جہاں تاریخی حقائق کو بیان کیا، وہاں پر جو ہے وہ ملت کے نوجوانوں کے لیے ایک تصحیح بھی کر دی، جو کہ ان معاملات کو اکثر جو ہے وہ بعض ہمارے نادان جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مقصد کربلا کی تیاری کی اگر جہاں پر ہم بات کریں تو شہزادی جو ہے وہ سر فہرست نظر آتی ہیں۔ شروع سے آپ دین کی بقا کی خاطر اور اسلام کی بقا کی خاطر جو ہے وہ کربلا جیسے مارکے کی تیاری میں جو ہے وہ مصروف دکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تاریخ کیا کچھ کہتی ہے ہمیں، کیا کچھ ہمارے محدثین نے اور مورخین نے قلم بند کیا قبلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعلیہ زندگی وسلم۔ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، تو اس لیے اس زمانے کے کوئی زیادہ واقعات آپ کے نہیں ملتے۔ یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ آپ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئیں، نام آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اور پھر آپ نے تربیت میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا آپ کا ہاتھ ہے، اور جناب زینب سے جو ان کی الفت تھی وہ بھی بیان ہوتی ہے۔ یہاں ایک واقعہ تاریخ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا کے پاس تشریف لے گئیں، تو بہت چھوٹی تھیں، تو آپ نے سینے پر بٹھا لیا زینب کو، تو بی بی نے کہا کہ نانا جان میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر آپ سے چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا ہاں زینب بتاؤ کیا خواب ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ مجھے رات کو ایک خواب آیا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور بہت زیادہ طوفان اور آندھی اس قسم کا ماحول ہے، اور سارے جنگل کے درخت گر جاتے ہیں اور ایک درخت باقی رہ جاتا ہے جس کی 5 شاخیں ہیں۔ تو میں نے اس درخت کو پناہ لینے کے لیے پہلی شاخ جو سب سے بڑی تھی میں اس کے ساتھ لپٹ گئی، اور میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ رہنے سے میں اس طوفان سے بچ جاؤں گی، مگر نانا جان وہ شاخ ٹوٹنے لگی، اور میں نے آگے بڑھ کے اس کے بعد جو دوسری شاخ تھی اس کو پکڑا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹوٹنے لگی، پھر میں نے تیسری شاخ کو پکڑا، وہ بھی ٹوٹنے لگی، پھر میں نے چوتھی شاخ کو پکڑا۔ نانا جان جب وہ بھی گر گئی، ایک شاخ باقی رہ گئی جو میری زندگی کا سہارا تھی، میں نے اس کو بڑے بے قرار ہو کر بڑے زور سے پکڑ لیا کہ یہ شاخ نہ گرے ورنہ میری موت واقع ہو جائے گی، مگر نانا جان میں کیا بتاؤں وہ شاخ بھی میرے ہاتھ سے گر گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اے نانا یہ کیا خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی وہ 5 شاخیں پنجے تنے پاک ہیں، سب سے پہلے تمہارا نام جائے گا، اس کے بعد دوسری شاخ جو گئی ہے وہ تمہاری ماں فاطمہ ہوگی، اس کے بعد تیسری شاخ تمہارے بابا علی ہوں گے، چوتھی شاخ تمہارا ہوگا، اور اے بی بی وہ 5ویں شاخ ایسی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی کہ تم نے دونوں نے مل کر اسلام کی کشتی کو پار لگانا ہے، اور وہ تیرا بھائی حسین ہوگا، تو اس کی شریک ہوگی، اور پھر وہ بھی اس دین کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے گا، اور پھر یہ سارا کام تمہاری گردن پر تمہارے کندھوں پر آ جائے گا، اور بیٹی تم اسلام کی حفاظت میں اپنی بھائی کی مددگار ہوگی۔ چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بچپن کہ میرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا میں جانا اور دین کو بچانے کے لیے میرا کردار کیا ہوگا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے شادی کی جناب علیہ کی،
اپنے بھتیجے حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ، جن کی ماں کا میں نے عرض کیا ہے اسماء بنت امیس تھیں، تو حق مہر جب مقرر ہونے لگا تو جو جناب سیدہ کا حق مہر تھا وہی امیر المومنین نے خود ہدیہ کیا پہلے حضرت جعفر طیار کو، اور پھر یہ کہا کہ یہ تم اپنا مہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو عطا کرو، اور ایک میرا بھی جو ہے مشورہ ہے یا میری ایک مرضی ہے تمہارے لیے، اسے بھی قبول کرو۔ تو کہا فرمائیے، کہا ایک وقت آئے گا کہ حسین مدینہ چھوڑے گا، اس وقت نہ میں ہوں گا نہ حسن ہوگا، اور وہ ایسا منظر پیش کرے گی دنیا کہ حسین کو مدینہ سے نکلنا پڑے گا، تو ان کے ساتھ جانا زینب کا بہت ضروری ہے، بس میں یہی کہتا ہوں کہ زینب کو اجازت دے دینا تاکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے یہی جملے اس وقت دہرائے جب بی بی زینب اجازت مانگنے کے لیے آئی تھیں، اور کہا بی بی میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو روک سکوں، آپ کی تو شادی پر شرط رکھ دی گئی تھی۔ تو چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بالکل تیار تھی، اور آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں کہ شریکت الحسین ہونے کے لیے ائمہ علیہ السلام میں جو ذات بابرکات امام حسین علیہ السلام کی ہے، اگرچہ کہنے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی امام ہوتا کربلا میں تو حسین کی طرح ہی ہوتا، مگر یہ خدا کی مرضی ہے، یہ شرف اس نے کس کو بخشا ہے، اور کس کی نسل صرف شہادت ہی نہیں بلکہ امامت کو بھی قیامت تک کے لیے قائم کر دیا، وہ ہیں حسین ابن علی علیہ السلام، جنہوں نے اتنا بڑا بوجھ اٹھایا جو حضرت اسماعیل کو چھری سے بچا دیا، اور خدا کا ارشاد ہوا ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے، وہ ذبح عظیم کے مصداق سید الشہداء علیہ افضل والثناء، میں اپنے ایمان اور وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حسین نے بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑا درس دیا، مگر اگر زینب ساتھ نہ ہوتی تو کربلا کا درس نہ پہنچتا، اس کے فوائد فروٹ دنیا میں ایسے نہ ہوتے جیسے جناب زینب کی وجہ سے ہوئے، سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ تھوڑا سا ایک آدھ منٹ رہ گیا، اس کے بعد ہم اذان کے جو ہے وہ وقفے کے اوپر جائیں گے۔ اس میں جو شہزادی کے کردار میں جو نمایاں پہلو ملتے ہیں، یقیناً وہ اب اذان سے واپسی کے اوپر ہی ممکن ہوگا کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، وہ تھوڑے سے کچھ پہلوؤں کا ذکر قبلہ اشارتاً کر دیں تاکہ اس پر تفصیل سے بات جو ہے وہ اذان کے بعد ہو جائے انشاءاللہ۔ جی ہاں، جہاں تک کربلا کے اندر کا مسئلہ ہے اور مکے کے قیام میں جناب زینب کا ساتھ اور استقامت، اور پھر کربلا کے مصائب میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ساتھ دیا اور بھائی کی دلجوئی کی، اور اس پورے واقعے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک شیر دل خاتون کی طرح ابھری، اور پھر اصل کردار جو ہے وہ شہادت حسین کے بعد نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے جی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کو جہاں پہ روک رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے، اور شہزادی کی جو عظیم جد و جہد ہے جس نے آج تک اسلام کو اس کے اصل خطوط کے اوپر باقی رکھا ہوا ہے، اس میں جو کردار زینبی ہے اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ اذان کے وقفے سے جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین